رکھ دیا. پہلا جملہ ہے جھولی پھیلانا. اگر یہ رسول کر لیا اس سے بعد میں جملہ کہوں گا ورنہ میں مصائب پڑھ کے بھائی جان کا ممبر دینے لگا ہوں. سرکار اس نے کہا آپ کے نام تو یہ ہونے چاہیے تھے محمد اول، محمد دوئم، محمد سوئم، محمد چہارم. آپ نے نام اپنی مرضی سے رکھ دیے. کسی کا نام علی رکھ دیا، کسی کا نام حسین رکھ دیا، کسی کا نام حسن رکھ دیا، کسی کا نام سجاد رکھ دیا، کسی کا نام باقر رکھ دیا. مولا فرماتے وہ ہے الماری، الماری میں ہے قرآن، اٹھا کے لے کے آ. اس نے کہا زہرا کا لال میں نے سوال کیا ہے، آپ کہتے قرآن لے کے آ. مولا کہتے قرآن اٹھا کے لے کے آ. تیرے سوال کا جواب اسی قرآن میں ہے. وہ قرآن لے کے آیا. مولا کہتے قرآن کھول، یہ بتا یہ یاسین کیوں ہے، یہ طٰہٰ کیوں ہے، یہ بقرہ کیوں ہے، یہ یاسین کیوں ہے، یہ طٰہٰ کیوں ہے، یہ بقرہ کیوں ہے. اس نے کہا سرکار یہ تو صورتیں ہیں. مولا کہتے بدبخت نہ بن، یہ بکھرے تو صورتیں ہوتی ہیں، سمٹے تو قرآن ہوتا ہے. ہم بکھرے تو آل ہوتی ہیں، سمر جائے تو محمد بن جاتا. سلامت رہے یہاں، سلامت رہے. سارے مل کے ہاتھ اونچے کرو حیدری. یہ بکھرے میں تو سمجھتا پہ بندے تھک گئے. تھکنا بنتا ہے. سریلے بندے کے بعد بھی بندہ بے سرا، اور میرے بعد بھی سرکار سریلے. لیکن میں سریلا نہیں لیکن زریلا بھی نہیں. توجہ ایسے کہا یہ سارے ہی محمد. توجہ ایسے کہا. بات کہاں کی کہاں نکل گئی اور میں سفر کرنے لگا. 13 رجب علی کی اماں جو مجھے کہا گیا تھا میں ایک ہی جملہ شاید یہی کہہ دوں. 13 رجب علی کی اماں علی کو لینے کے لیے علی کا ذکر ہو، بندے کا چہرہ اترا ہو، نہ اس کی شکل اچھی لگتی ہے نہ اس کی نسل اچھی لگتی ہے. علی کو لینے کے لیے علی کے گھر کی طرف چلی. بی بی گئی دیوار کی طرف. بھائی جان بسم اللہ دعا کیجئے. بی بی گئی دیوار کی طرف، دروازے کی طرف نہیں. جو پریشان بیٹھے سر چاہوں جملہ کھا، دروازے کی طرف نہیں دیوار کی طرف. حالانکہ جو دروازے کو تالا لگا تھا اس کی چابی انہی کے گھر میں پڑی تھی. جو زبانیں یہاں نہیں بولتی وہ گھر میں جھگڑے کے سوا کوئی کام نہیں آتی. اور بندہ زبانیں کاٹ کے کتوں کو ڈال دے جو چونکوں میں بولے علی کے ذکر میں نہ بولے. بی بی گئی دیوار کی طرف، موڑا نہ پیا. بی بی گئی دیوار کی طرف، دروازے کی طرف نہیں. بندوں نے بی بی کو جاتے ہوئے دیکھا. توجہ ہے. بندوں نے بی بی کو جاتے ہوئے دیکھا. پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. بندوں نے بی بی کو جاتے ہوئے دیکھا. دیوار نے پھٹ کے رستہ دیا. بی بی اندر گئی، دیوار واپس مل گئی. بندوں نے کہا یہ محض اتفاق تھا کہ کعبے کی دیوار گر گئی. میرے بھائی اتفاق سے دیواریں گرتی ہیں واپس کھڑی نہیں ہوتی. بی بی اندر گئی، دیوار واپس مل گئی. بندوں نے بی بی کو جاتے ہوئے دیکھا. یہ اکٹھے ہو کے سرکار ابو طالب کی حویلی پہنچ. سرکار کی حویلی پہنچ کے انہوں نے دروازے پہ دستک دی. سرکار نے دروازہ کھولا. بھیڑ دیکھی بندوں کی. کیا لینے آئے ہو؟ میں نے کہا سرکار آپ کی سوچا کعبے میں گئی ہے، کعبے کی دیوار نے گر کے رستہ دے دیا ہے، بی بی اندر چلے گی. بندہ گونگا ہے ہمیشہ خاموش بیٹھے. انہوں نے کہا سرکار کعبے کی دیوار نے گر کے رستہ دے دیا ہے، بی بی اندر چلے گئی ہے، دیوار واپس مل گئی ہے. سرکار نے دروازہ بند کر کے کہا واپس چلے جاؤ. جب بلانے والا جانے یا جانے والی جانے. زندہ باد. یہاں سلامت رہیں، یہاں سلامت رہیں. یا بلانے والا جانے یا جانے والی جانے. میں اپنا حصہ اکٹھا کر کے چلنا. یا بلانے والا جانے یا جانے والی جانے. یہ 360 قبیلہ اکٹھا ہو کے کعبے کے پاس آیا. انہوں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ اس سے پہلے یہ ہوا ہی نہیں. یہ ممبر کے غلاف پہ میرا ہاتھ ہے. کعبے کو بچانے والے کا ممبر ہے. میں بات کر رہا ہوں اور چہرے پڑھوں گا خدا کی قسم. اس سے پہلے یہ ہوا ہی نہیں. دیوار کعبہ گری ہی نہیں. اچھا گری تھی واپس کھڑی کیسے ہو گئی؟
منات کے پوچھنے والے منات سے پوچھنا شروع، کھجے کھبے نہ ویکھی میرے دیکھ، منات کے پوچھنے والے منات سے پوچھنا شروع ہو گئے، عزا کے پوچھنے والے عزا سے پوچھنا شروع ہو گئے، یہ اپنے اپنے بتوں سے پوچھنا شروع ہو گئے۔ یہ سب کیا ماجرا ہے؟ ابو طالب کی زوجہ ہاشمیوں کی عزت، تین دن تین راتیں ابو طالب کی زوجہ ہاشمیوں کی عزت کعبے میں بیٹھی رہی، نہ محمد ڈھونڈنے گئے نہ ابو طالب ڈھونڈنے گئے، نہ محمد ڈھونڈنے گئے نہ ابو طالب ڈھونڈنے گئے۔ انہوں نے رات کی ڈیوٹیاں لگا دی، دن کی ڈیوٹیاں لگا دی، دن والے رات والوں سے پوچھتے، رات والے دن والوں سے پوچھتے ابو طالب کی زوجہ باہر آئی ہے یا نہیں آئی، کیا 16 رجب کا سورج نکلا؟ یہ 360 قبیلہ کٹھا ہو کے کعبے کے دروازے پہ آیا۔ انہوں نے کہا ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، ہم کعبے کا دروازہ کھولیں گے، اندر دیکھیں گے ابو طالب کی زوجہ خاندان لیدہ ہے کہ حق ضرور ادا کری۔ انہوں نے کہا ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم کعبے کا دروازہ کھولیں گے، اندر دیکھیں گے ابو طالب کی زوجہ بیٹھی ہے یا نہیں بیٹھی۔ انہوں نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی، انہوں نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی۔ اللہ کی آواز آئی، فاطمہ بنت اسد دروازہ کھول۔ بی بی کہتی گھر تیرا ہے دروازہ میں کیوں کھولوں، گھر تیرا ہے دروازہ میں کیوں کھولوں۔ اللہ کی آواز آئی، فاطمہ بنت اسد بندوں نے پہلی دفعہ میرے دروازے پہ دستک دی ہے، دروازہ کھول، انہیں علی دکھا تاکہ میں دنیا کو بتاؤں جب توحید کے دروازے پہ دستک دی جائے تو اندر سے جلی نہیں آتا، اندر سے علی آتا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سارے ہاتھ اونچے کرو، حیدری۔ اندر سے علی آتا ہے۔ ہمیں کافر مشرک نصحری مت کہو، ہمارے گلوں میں پھولوں کا ہار ڈالو، ہم بھی گئے تھے اللہ سے مانگنے۔ فقیر کا کام ہوتا ہے دروازے پہ دستک دینا، جو بھی اندر سے آئے اسے مانگنا۔ ہم بھی گئے تھے اللہ کے دروازے پہ مانگنے کے لیے، وہاں سے علی کے سوا آیا ہی کوئی نہیں۔ ہمیں مشرک کافر نصحری مت کہو، ہمارے گلوں میں پھولوں کا ہار ڈالو، ہم علی کے ہوتے ہوئے اسے جھکتے ہیں۔ میں بندے ویندہ پہ خدا کی قسم چہرے نہ اتارنا، علی کا ذکر ہو میں نے پہلے کہا ہے، بندے کا چہرہ اتر جائے نہ اس کی شکل اچھی لگتی ہے نہ اس کی نسل اچھی لگتی۔ کسی لمحے بھی علی سے دور نہ جانا۔ پیغام، نصیحت، وصیت، توجہ ہے، ہر بات جو بھی میں نے کہی بھول جانا، 4 لفظ نہ بھولنا۔ پیغام ہے، نصیحت ہے، وصیت ہے، کیونکہ یہاں چہرے بدلتے ہیں، پیغام نہیں بدلتا۔ پیغام بھی یہی ہے، نصیحت بھی یہی ہے، وصیت بھی یہی ہے۔ علی پہ کبھی سمجھوتا نہ کرنا، ایک سانس بھی علی کے بغیر نہ لینا۔ ہر عبادت عبادت ہے اگر اس میں حجت ہے۔ میں معصوم کی ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ بادشاہ فرماتے ہیں جب ولایت علی کا منکر آیا ہے اور یہاں کان بند کرے بندہ یہ اٹھ کے چلا جائے، مسلح بچھاتا ہے، ابلیس اس کے ساتھ کان لگا کے اس کی نماز سنتا ہے، وہ نماز پڑھتا رہتا ہے، ابلیس سنتا رہتا ہے، وہ نماز پڑھتا رہتا ہے، ابلیس سنتا رہتا ہے، وہ نماز پڑھتا رہتا ہے، ابلیس سنتا رہتا ہے۔ جیسے وہ نماز پڑھ کے مسلح لپیٹتا ہے، ابلیس کہکا مار کے کہتا ہے خدا تجھ پہ لعنت کرے، تو وضو کر رہا تھا، میں نے تجھے دیکھا تو نے مسلح بچھایا، میں نے تجھے دیکھا تو نے تکبیرۃ الرام پڑھا، میں نے تجھے دیکھا تو رکوع میں گیا، میں نے تجھے دیکھا تو سجدے میں گرا، میں نے تجھے دیکھا۔ اگر تیری قبول ہونی ہوتی پھر میری بھی ہو جاتی، کیونکہ تو بھی حجت کا منکر ہے، میں بھی حجت کا منکر ہوں۔ جب اللہ صفی اللہ کا منکر معاف نہیں کرتا تو علی ولی اللہ کا منکر کیسے معاف؟ جب اللہ، توجہ ہے، سلام، پیغام، نصیحت، علی پہ سمجھوتا نہ کرنا۔ بڑا مشکل دور ہے، بڑا مشکل زمانہ ہے۔ اس وقت میں بندے تمہارے اندر گھس کے
تمہارا لباس پہن کے تمہارا عقیدہ چرا رہے ہیں۔ یہی ہے پیغام، یہی ہے نصیحت، یہی ہے وصیت۔ اپنا عقیدہ مختار والا بناؤ، مس سمیت تمار والا بناؤ۔ وقت ایسا آ چکا ہے سرکار، سلام کرو، میں آخری بات کروں، اپنا عقیدہ مختار والا بناؤ، مس سمیت تمار والا بناؤ۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں تھی مختار کے۔ سونڈ والے بھائی تھوڑی آواز کھول۔ سامنے تخت بیٹھا ہے کتا، اس نے مختار کو کہا مختار علی علی کرنا چھوڑ دے۔ مختار کہتا ہو جہل، مجھے کہتا ہے قرآن پڑھنا چھوڑ دے۔ میں سلام کروں سرکار، چھوڑو ممبر، مجھے کہتا ہے قرآن پڑھنا چھوڑ دے۔ اس نے کہا تو علی کو نہیں چھوڑے گا؟ کہتا مانا میں نے تجھ سے پوچھ کے تھا۔ کہتا اگر تو علی کو نہیں چھوڑے گا میں اپنے جلاد کو آنکھ کا اشارہ کروں گا، میرا جلاد تیری گردن تیرے دھر سے الگ کر دے گا۔ مختار مسکرا کے کہتا زندگی تجھ سے دی تھی، سیر جاؤ یہ میری قوم کا عقیدہ ہے نوجوانوں۔ مختار کہتا ہے زندگی تجھ سے دی تھی۔ اس نے کہا اگر تو علی کو نہیں چھوڑے گا میرا جلاد تیری گردن تیرے دھر سے الگ کر دے گا۔ کتاب کہتی اس نے اپنے جلاد کو آنکھ کا اشارہ کیا، اس کے جلاد نے تلوار ہوا میں اٹھائی، جتھے جا ملتی بے جا، میں آخری گل کرتا پیا، اس کے جلاد نے تلوار ہوا میں اٹھائی، سرخی جلاد تھا مختار کے چہرے پہ، ہوا میں سرخی لہراری تھی، پھیٹ کی آنکھوں کے ساتھ مختار نے جلاد کو دیکھا، جلاد کا ہاتھ کب کبھی داڑھی ہوئی، تلوار زمین پہ گری، نادری پڑھ کے مختار نے انگڑائی دی، سارے زیور ٹوٹ کے زمین پہ گرے، 2 چکر مختار نے تلوار کے لگائے، پورا دربار خالی ہو گیا۔ جب پورا دربار خالی ہوا ابن زیاد کے تخت پہ مختار نے ٹھوکر مار کے کہا تو مجھے موت کا حکم دیتا ہے؟ تجھے نہیں پتا ابھی بچہ تھا، کل کی باتیں بتانے والے علی نے، میرے بادشاہ علی نے، شریعت کے وارث علی نے، نبوت کے وارث علی نے، میرے مرشد علی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا مختار ایک وقت آئے گا جب اس تخت پہ تو راج کرے گا، 1,46,000 دشمن علی مارے گا۔ میں نے ابھی تیرے جیسے کتا نہیں مارا، مجھے موت کیسے آ سکتے؟ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ میں نے ابھی تیرے جیسا ایک کتا نہیں مارا، مجھے موت کیسے آ سکتی؟ علی پہ کبھی سمجھوتا نہ کرنا، علی کبھی نہ سوچنا، کسی مولوی سے علی نہ پوچھنا۔ میں جا رہا ہوں، سلام کروں، جتھے جا ملتی 2 منٹ بیٹھ جو علی کسی مولوی سے نہ پوچھنا۔ ماں کی شرافت، سیداں بڑے مصائب پڑھنے سے پہلے میں دیکھ رہا ہوں بندے بیٹھ جائیں یار۔ 72 بازاروں سے گزری ہے زینب، کھڑے ہو کے تماشا دیکھا جاتا ہے، بیٹھ کے مصائب سنا جاتا ہے۔ میں اس دھرتی سے بڑا اچھے سے واقف ہوں، مصائب کے بڑے عاشق لوگ بیٹھے، میرے بعد بھی میں نے ہی پڑھنا ہے، ان سے رشتہ میرا بڑا گہرا ہے، میں نے کافی دیر انہیں بٹھا لی اور ان کی دعاؤں کی ٹیک سے کھڑا ہوں۔ بڑا مارا ہے امت نے حسین کی بیٹی کو، منت میں کردہ بہ جو یار، خدا دا واسطہ بہ جو جتھے جا ملتی بہ جو، میں چھڑساں بھائی موڑی کھلو تو بہ جو۔ بیٹی نبی کی تھی مسلمانوں نے مارا، میں نے فضائل میں کسی بندے کو کوئی بات ہی نہیں کی، اپنا مزاج ہوتا ہے فضائل جس طرح جو مرضی سنے۔ میں سیداں ہاتھ بندی کھڑا، غریب ہو کے بیٹھا کرو مصائب میں، یہ نہ ہو تو امیر ہو کے بیٹھا ہو تیرے کاندھے کے ساتھ سجاد خون روتا۔ جب کوئی ہائے بلند کرتا ہے نا، ہائے بلند کرتا ہے، ایک 4 سال کی بطول ہے جس کے کانوں سے خون بہ رہا ہے، وہ اپنی پھوپھیوں سے رو کے پوچھتی پھوپھی اماں جو ہائے کر کے روتا ہے ہمارا لگتا کیا؟ اسے کوئی تماچے مارنے والے نہیں کھڑے،
चेहरे ना छुपाया करो रोते हुए, चेहरे ना छुपाया करो। मौला सजाद को चेहरे बड़े प्यारे लगते हैं जो रोते हुए बनते। इमाम मजलिस पढ़े थे, मैं रवायत पढ़ देता हूँ। सामने एक शख्स बैठा है, चेहरे पे कपड़ा रख के रो रहा। इमाम ने इसे देखा, इमाम ने मिंबर छोड़ा इसके सामने के। सरकार ने इसके चेहरे से कपड़ा खींचा, इसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। इसने हाथों को जोड़ के कहा, सरकार आप ही को रो रहा हूँ। इमाम फरमाते फिर ऐसे क्यों रो रहा है? उसने कहा सरकार फिर कैसे रो? इमाम फरमाते ऐसे रो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे की लाश पे रोती, हाय बुलंद कर, हाय बुलंद कर, हाय बुलंद कर। जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे की लाश पे रोती। मैं ज्यादा रवायतें नहीं पढ़ सकता, एक या दो रवायतें पढ़ो, सलाम करो। शाम गरीबा, हाय शाम गरीबा। सब मलून बड़े खुश थे। बाबा जो मिंबर पे खड़ा हूं, मिंबर के गला पे मेरा हाथ है, शबीए कब्र हुसैन है, सैयदा बाबाजू खड़ा, 14 की कचहरी में खड़ा हूं। जब मैंने ये जुमला पढ़ा था ना किताब में, कितने दिन मैं इस जुमले के मसाइब में रोता रहा हूं। जब भी याद आता था मुझे। ये बगैरत बड़े खुश थे सारे, एक मलून इंतहाई खुश था। अब जो बंदा घर से रोने आया है, कम अज कम वो बंदा हाय जरूर करेगा। उमर बिन साद ने से पास बुलाया, बुला के कहता है तू बड़ा खुश है। उसने कहा मैं यजीद से इनाम लूंगा। कहता किस बात का इनाम लेगा? किसी को नेजा मारा है, किसी को तलवार मारी है, किसी को तीर मारा है, किसी के लाशे पे घोड़ा भगाया है, किसी खैमे को आग लगाई है, पत्थर दिल रखता है तो बंदा उठ के चला जाए यार। जब इसने इतना जुमला कहा ना, ये मायूस होके खड़ा हुआ। कहता मायूस क्यों होता है? अनाम लेना है? कहता मैंने लेना है। कहता अनाम तुझे मैं बहुत वजनी ले दूंगा, ये काम करना पड़ेगा। कहता मुझे जल्दी काम बता। कहता मेरे सामान में से नेजा उठा के लेके आ। ये नेजा लेके आया, बंदा शिया घर से है तो बुलंद आवाज में हाय कर देगा, हाथ आजाद है तो सीने पे हाथ मार देना। खुदा की कसम ये नेजा लेके आया। इसने कहा ये पकड़ नेजा, वो सामने अली की बेटी का ऊंट है, करबला से लेके शाम तक अली की बेटी रास्ते में सोए ना। हाय बुलंद कर, हाय बुलंद कर, हाय बुलंद कर। करबला से लेके शाम तक अली की बेटी रास्ते में सोए ना। जब भी बीबी की आंख लगती, छोटे छोटे हाथ जोड़ के सकीना कहती फूफी अम्मा सोना ना। ये जालिम बड़े कमीने हैं, इन्होंने मेरे कानों समेत दुर्खे। बंदा पत्थर दिल में बैठ जाए तो बेशक हाय ना करे। एक ही जुमला में सलाम करो। 5 बहनों का, मैं तेरे माशरे की बात करूं ताकि हर बंदा हाय कर सके। 5 बहनों का एक अकलौता भाई हो ना, एक अकलौता भाई। उन 5 बहनों में से कोई बहन बाजार जाने लगे, उस छोटे से भाई को साथ ले जाती है। मैं मोर मिन्नत करता है बुलंद करी, छोटे से भाई को साथ ले जाती है। बाजार में अगर रश ज्यादा हो जाए ना, उस छोटे से भाई का हाथ पकड़ लेती। वो छोटा सा भाई उसे देख के कहता परेशान क्यों होती है, मैं तेरे साथ हूं ना। बंदा शिया घर से है ही नहीं जो बंदा सीने पे हाथ ना मारे। जब कहता है ना मैं तेरे साथ हूं ना, वो बहन उसे कहती मुझे जल्दी घर ले जा, ले आ कुरान मेरे सर पे रख। करबला से लेके शाम तक हर बाजार में सकीना रो के कहती थी सजाद घबराना मैं तेरे साथ हूँ, सजाद घबराना मैं तेरे साथ हूँ। जिंदान में सजाद ने सकीना से पूछा सकीना मुझे तसल्लियाँ क्यों देती है? बीबी ने रो के कहा सजाद अगर शाम के बाजार में तू मर गया तेरा लाशा कौन उठाएगा, तुझे दफन कौन कर